اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، جو کہ بڑی فضیلت والا، بڑی برکت والا اور بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے 2 عشرے ختم ہو چکے ہیں اور رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جاری و ساری ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جو عمل، جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ آپ نے 25، 26 اور 27 رمضان المبارک کے دن پڑھنا ہے۔ یہ 3 دن کا وظیفہ ہے اور یہ وظیفہ کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے ہے۔ آپ جس مقصد کا تصور رکھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آخری عشرے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو ایک ایسی رات عنایت فرمائی جس کا اجر 1000 مہینوں سے زیادہ رکھ دیا۔ 1000 مہینے 83 سال اور 4 ماہ کا عرصہ بنتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کل کے دور میں بہت کم لوگ 83 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں۔ تو سوچیں، اگر آپ ایک رات یہ عبادت کر لیں، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کو راضی کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، نوافل ادا کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس عبادت کو ضرور قبول فرمائے گا اور ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اور قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجی۔ قرآن پاک نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی کی، ہمیں حق اور سچ کی تعلیم دی۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا حل قرآن پاک میں رکھ دیا۔ یہ اتنی مبارک کتاب اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو عطا کی۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ جو عمل، یہ جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کا آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ اس وظیفے کو آپ نے 25، 26 اور 27 رمضان المبارک کے دن پڑھنا ہے، لیکن یہ وظیفہ، یہ عمل آپ نے افطاری سے تھوڑی دیر پہلے پڑھنا ہے، یعنی کہ 15 منٹ پہلے پڑھ لیں یا 20 منٹ پہلے پڑھ لیں۔ 25 رمضان المبارک کے دن افطاری سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے درود پاک کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب درود پاک کی فضیلت میں بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ درود پاک کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور کہا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے آپ میں یہ ایک نئی بات دیکھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا
کہ غرق ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو میں نے کہا آمین۔ پھر جبرائیل امین نے کہا کہ غرق ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں رمضان المبارک کو پائے اور اس میں اللہ کو راضی کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو میں نے کہا آمین۔ پھر جبرائیل امین نے کہا کہ غرق ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، تو میں نے کہا آمین۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اتنی زیادہ فضیلت ہے درود پاک کی کہ دعا کرنے والا جبرائیل امین ہو اور اس پر آمین کہنے والا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، تو اس دعا کی کتنی طاقت ہوگی۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، 25 رمضان المبارک کے دن افطاری سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے کوئی بھی درود پاک 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، یا پھر درود ابراہیمی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مقصد کے لیے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے 25 رمضان المبارک کے دن پڑھنا ہے۔ 26 رمضان المبارک کے دن افطاری سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے 21 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس دعا کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور یہ دعا آپ نے 26 رمضان المبارک کے دن افطاری سے تھوڑی دیر پہلے پڑھنی ہے، اور پھر اپنے مقصد کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگنی ہے۔ پھر 27 رمضان المبارک کے دن افطاری سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ اب سورت اخلاص کی فضیلت میں بہت سی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، یہاں میں سورت اخلاص کی فضیلت بیان نہیں کروں گا بلکہ آپ کو اس کا وظیفہ بتاؤں گا، اور اس وظیفے کے آپ کو ایک نہیں 2 فائدے ہوں گے، ایک دنیاوی فائدہ ہوگا اور ایک آخرت کا فائدہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے 27 رمضان المبارک کے دن افطاری سے تھوڑی دیر پہلے 21 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگنی ہے۔ یہ 3 دن کا عمل ہے، 3 دن کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ ان 3 دنوں کے اندر آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، مشکل سے مشکل حاجت اللہ رب العزت پوری فرما دیں گے، اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، آپ کا نصیب چمک جائے گا، آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، سورت اخلاص کو پڑھنے کے آپ کو 2 فائدے یہ ہوں گے کہ دنیا میں آپ جس حاجت کے لیے پڑھیں گے وہ پوری ہو جائے گی، اور آخرت میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے نامہ اعمال میں قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر 3 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیں گے، اور رمضان المبارک میں تو ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر آپ 3 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے نامہ اعمال میں 70 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے بڑا ہی مجرب، بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کو ضرور کریں، آپ کو ضرور اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہو کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔